جب میں فرانس سے واپس آیا تو ان دونوں کی خلا ہوئے 4-5 ماہ ہو چکے تھے۔ یہ میرے لیے بہت دلخراش خبر تھی، کیونکہ وہ میرا لنگوٹیا یار تھا، اور ان دونوں کی محبت کی شادی کو سر انجام دینے کے لیے خود میں نے بہت تک و دو کی تھی، اور بڑی مشکل سے دونوں کے والدین کو منایا تھا، اور یہ شادی ہو پائی تھی۔ اس خبر کے بعد میں اس کے گھر پہنچا تو اس کا 3 سال کا بیٹا اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور وہ کچن میں چائے بنا رہا تھا۔ میرا پہلا سوال یہی تھا کہ بھابھی کو آپ سے کیا شکایت تھی کہ اس نے خلا لے لی؟ اس نے تھوڑا توقف کی اور پھر بولا، کہتی تھی کہ میں اسے وقت اور توجہ نہیں دیتا۔ میرا اگلا سوال اس سے مشکل تھا کہ کیا بھابھی کی شکایت درست تھی؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ میں اس کے بیٹے کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا۔ وہ معصوم بالکل خاموش اپنے کھلونوں میں مگن تھا۔ شاید اپنے حصے کا رونا دھونا وہ پورا کرنے کے بعد اس کے آنسو اب خشک ہو چکے تھے۔ کافی دیر کے بعد میں نے کہا کہ اگر شکایت درست تھی تو ازالے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ بچے کا ہی کچھ خیال کر لیتے۔ اب کی بار وہ بولتا چلا گیا، یار جب وقت گزر جاتا ہے غلطی ہو جاتی ہے، اس کے بعد خیال آتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا تھا، وہ بھی ہو سکتا تھا، ایسے کر لیتے تو یہ نہ ہوتا۔ دونوں طرف سے غلطی ہوتی ہے، اس لیے گھر ٹوٹتے ہیں۔ اب میں بہت پچھتاتا ہوں، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ شاید میں نے بھی اتنی کوشش نہیں کی جتنی مجھے کرنی چاہیے تھی، لیکن شاید سب کچھ میرے ہاتھوں میں نہیں تھا۔ شادی کے بعد 4-5 سال تک سب کچھ ٹھیک چلتا رہا۔ میں نے اس کا بہت خیال رکھا اور اس نے میرا، لیکن اس کے بعد چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی ہوتی گئی۔ میری عادت ہے کہ میں موبائل، کمپیوٹر وغیرہ کو پاس ورڈ نہیں لگاتا تھا۔ بیگم میرا واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ چیک کرتی رہتی تھی۔ مسائل یہاں سے شروع ہوئے۔ میرا کسی سے کوئی افیئر نہیں تھا، اس لیے مجھے پاس ورڈ کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن پرائیویسی ہر کسی کی ہوتی ہے۔ کسی بے تکلف دوست سے باتیں، کسی کولیگ کا میسج، کسی رشتہ دار سے بات، کسی کلاس فیلو سے گفتگو، کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہی ہے کہ دوسرا کوئی بھی پڑھے تو اپنی مرضی کا مطلب نکال سکتا ہے، کیونکہ میسج میں تو الفاظ ہوتے ہیں، جذبات اور احساسات کا دوسروں کو نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ انہیں سیاق و سباق کا علم ہی نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے بیگم صاحبہ کبھی طنز میں، کبھی مزاح میں اور کبھی سنجیدہ ہو کر میرے وہ افیئرز بنا دیتی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا تھا۔ فلاں دوست کو یہ بات کیوں کہی؟ یہ علینا کون ہے جس کا آپ کے دوست نے ذکر کیا؟ یہ کولیگ ہے تو اس کو ہنسنے والی ایموجی کیوں بھیج دی؟ وغیرہ وغیرہ۔ میں اگر کبھی اس کا موبائل پکڑتا تو اس نے فوراً سے یہ کہہ کر لے لینا ہوتا تھا کہ اس میں میری فیملی کی اور میری سہیلیوں کی تصاویر ہیں، ان سے گفتگو ہے، وہ آپ کیوں پڑھو؟ روز روز کی لڑائی سے تنگ آ کر میں نے بھی موبائل پر پاس ورڈ لگا دیا، لیکن اس سے مسئلہ حل ہونے کے بجائے مزید الجھ گیا۔ اب وہ پاس ورڈ چرانے کے چکروں میں ہوتی، اسے لگتا کہ اب تو لازمی میرا افیئر ہے۔ کئی بار اسے یقین دلایا، پاس ورڈ بھی دیا، لیکن اس میں اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں نکال کر لے آتی۔ کوئی بڑی بات نہیں ہوئی، لیکن ان چھوٹی چھوٹی باتوں نے ہی رشتہ توڑوا دیا۔ میرے اس نے پتہ نہیں کتنے افیئر بنائے ہوئے تھے، اگر کوئی ایک بھی ہوتا اب تک میں شادی کر چکا ہوتا، جبکہ مجھے بچے کی دیکھ بھال کی وجہ سے سخت ضرورت بھی ہے۔ وہ پہلے بچے کو ساتھ لے گئی تھی، لیکن عدت گزرنے کے بعد اس نے اپنے کسی پرانے کلاس فیلو کے ساتھ شادی کر لی اور بچہ میرے پاس چھوڑ گئی ہے۔ اب بچے کو دن کے وقت میں ڈے کیئر میں چھوڑتا ہوں اور آفس سے واپسی پر اسے ساتھ لے آتا ہوں۔ اس کا دوست میں ہوں اور میرا دوست یہ ہے۔
بس ایسے ہی زندگی گزر رہی ہے۔ کچھ عرصے بعد ایک جگہ میری اسی دوست کی سابقہ بیوی سے ملاقات ہو گئی۔ سلام دعا کے بعد اس سے بھی خلا کی وجہ پوچھی۔ اس کا جواب بھی وہی تھا کہ وہ مجھے وقت اور توجہ نہیں دیتا تھا۔ میرا اگلا سوال یہ تھا کہ اب جہاں شادی کی ہے وہاں وقت اور توجہ مل رہی ہے؟ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو ساری کہانی کہہ رہے تھے۔ مجھ سے مزید وہاں نہیں رکا گیا۔ میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ ان دونوں سے کہوں کہ بچے کی خاطر ہی وہ دونوں پھر سے شادی کر لیں، کیونکہ دونوں ہی اپنے کیے پر شرمندہ تھے، لیکن اب وہ کسی اور جگہ شادی کر چکی تھی اور ایک گھر مزید اجاڑنا کسی صورت درست نہیں تھا۔ یہاں سب باپ سے یہ کہوں گا کہ وہ سب کے سب طلاق کے مسائل ضرور سیکھیں۔ یہ مختصر سے مسائل ہیں جو چند گھنٹوں میں ہی سارے سیکھے جا سکتے ہیں۔ 3 طلاقیں دراصل 3 چانس ہیں جو میاں بیوی کو ملتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں علم نہ ہونے کی وجہ سے سارے چانس ایک ہی بار استعمال کر لیے جاتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ طلاق کی نوبت آ جائے تو صرف ایک طلاق دیں اور بیوی عدت شوہر کے گھر میں ہی گزارے۔ اگر عدت کے دوران دونوں فریق راضی ہوں تو نئے نکاح اور حق مہر کے بغیر ہی وہ رجوع کر سکتے ہیں، اور اگر عدت گزر جائے تو پھر نیا نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے۔ اگر پھر بھی گزارا نہ ہو تو دوسری طلاق دی جا سکتی ہے۔ اب کی بار بھی بیوی عدت شوہر کے گھر میں ہی گزارے اور نئے نکاح کے ساتھ بغیر کسی حلالے کے دوبارہ ایک ہو سکتے ہیں۔ عدت کے دوران بھی اور عدت کے بعد بھی اگر 3 طلاق ہو جائیں تب صرف اس صورت میں نکاح ہو سکتا ہے جب کسی اور سے نکاح ہو اور نکاح کے بعد ان کے درمیان میاں بیوی والا تعلق قائم ہو۔ اہل حدیث مسلک میں اس سے اختلاف ہے، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی اگر صرف ایک طلاق دی جائے۔ دوسری بات یہاں یہ عرض کر دوں کہ اگر عورت خلا کے لیے دعویٰ دائر کرے تو مرد کو چاہیے کہ وہ بات چیت اور فہم و تفہیم سے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرے، اور اگر نہ سلجھ رہا ہو تو عدالت سے خلا کے بجائے خود ایک طلاق دے دے، کیونکہ عدالت میں جو کاغذات تیار کیے جاتے ہیں ان میں 3 طلاق کے مطابق احکامات ہوتے ہیں، یعنی شوہر سے رجوع کا حق چھین لیا جاتا ہے۔ اس لیے اس صورت سے بچنا چاہیے۔ کچھ لوگ صرف اس لیے طلاق نہیں دیتے کہ طلاق دیں گے تو حق مہر ادا کرنا پڑے گا اور خلا کی صورت میں نہیں، تو اس پر یہ کہوں گا کہ نکاح کرتے ہوئے ہی ایسی شرائط قبول نہ کیا کرے جو پوری کرنی مشکل ہو۔ اتنا حق مہر لکھوائیں جو فوراً ادا کر دے۔ زیادہ حق مہر جو ادا کرنا ممکن ہی نہ ہو وہ لکھوانے سے دونوں ہی تنگ ہوتے ہیں، کیونکہ پھر شوہر طلاق دینے کے بجائے تنگ کرتا ہے کہ یہ خود خلا لے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ پوسٹ اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن دبانا ہرگز مت بھولئے تاکہ ہماری نئی مزید آنے والی ویڈیو آپ کے پاس جلد سے جلد پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔